یہ مصر کی سرزمین تھی جہاں طاقت کو خدا مان لیا گیا تھا۔ فرعون اپنے غرور میں ڈوبا لوگوں پر ظلم کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرواتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ ان کے گھروں میں صرف خوف باقی رہے۔ اس ظلم کے دور میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ہلا دے گا۔ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ان کی ماں کو وحی ہوئی کہ جب خطرہ محسوس ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ اسے واپس لائے گا، اور دریا نے موسیٰ علیہ السلام کے جولے کو اٹھایا اور اسے فرعون کے گھر تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے بچے کو دیکھا اور کہا، یہ ہمارے لیے رحمت بنے گا، اسے قتل نہ کرو۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کے محل میں پرورش پانے لگے۔ وقت گزرا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن انہوں نے فرعونی کو بنی اسرائیل کے آدمی پر ظلم کرتے دیکھا۔ غصے میں موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، اے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اگلے دن شہر میں ان کا راز فاش ہو گیا۔ ایک مومن نے خبر دی کہ فرعون کے سپاہی تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، فوراً نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کر مدین کی طرف نکل گئے، تنہا، بھوکے پیاسے، مگر رب پر یقین کے ساتھ۔ مدین پہنچ کر انہوں نے ایک کنویں پر دو لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانور کو پانی پلانے سے عاجز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، جانور کو پانی پلایا۔ لڑکیوں نے کہا، ہمارے باپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یوں موسیٰ علیہ السلام ایک بزرگ کے گھر پہنچے جہاں ان کی زندگی کا نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے بزرگ کے گھر پہنچے تو انہیں نیک شخص نے محبت سے پوچھا، بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں مصر سے نکلا ہوں، لوگ میرے خلاف ہو گئے تھے، بس اپنے رب پر بھروسہ کر کے نکل آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا، اب تم ایمان میں ہو، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بزرگ کی بیٹی نے کہا، آپ انہیں اپنے کام پر رکھ لیں، یہ نیک اور مضبوط آدمی ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے 8 سال کی خدمت کے بدلے کرنا چاہتا ہوں، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں یہ رشتہ بھی قبول کرتا ہوں اور خدمت بھی۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کو نیا گھر، نیا رشتہ اور نئی زندگی مل گئی۔ مدت پوری ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک پہاڑ پر روشنی دیکھی، وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے چن لیا ہے، جا، فرعون کے پاس وہ حد سے گزر چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے رب، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا۔ اللہ نے فرمایا، تیری دعا قبول ہوئی، ہم تیری مدد کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار پہنچے اور کہا، ہم رب العالمین کا پیغام لائے ہیں۔ فرعون نے تکبر سے کہا، میں تمہیں قید کر دوں گا اگر میرے سوا کسی کو رب مانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا، وہ سانپ بن گیا۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے اس کے جادو کو بھی نکال دیا۔ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بولے، رب موسیٰ و ہارون علیہ السلام پر ایمان لائے۔ فرعون غصے میں آ گیا اور موسیٰ و بنی اسرائیل کو نکال دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی قوم کو رات کے وقت لے جا، دشمن پیچھا کریں گے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر تک پہنچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج پیچھے آئے تو سمندر دوبارہ مل گیا اور سب غرق ہو گئے۔ اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا، ظلم مٹ گیا، حق غالب